السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا لاسٹ پارٹ. لیٹ اسٹارٹ. حجاب اسے لفظوں میں کبھی جیت نہیں سکتی. اسے لے کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن ناراضگی قائم تھی. ہاتھوں دھو، کہیں گم گئی تو میرا کیا ہوگا؟ چھچھورے. حجاب نے ہاتھ آگے کیا جیسے ابراز نے مضبوطی سے تھام لیا. صرف تمہارے لیے ہوں. ابراز کی اس دھیرے سے کی گئی سرگوشی پر حجاب کے لب پہلی بار مسکرائے. زندگی بہت حسین ہے، اگر من چاہا ہم سفر ساتھ ہے تو. حجاب لیفٹ. مجھ سے نہیں ہو رہا. آج مہوش اپنے بچوں کے ساتھ حجاب سے ملنے آئی تھی، تبھی سب کا باتوں باتوں میں تھرو بال کھیلنے کا پلان بنا. حجاب نے صاف منع کیا اور ہونا کیا تھا. اس کی نانے ابراز کو اس کمزوری کا سختی سے احساس دلایا. اب وہ 1 گھنٹے سے اسے الگ الگ موومنٹس بتا کر اسے بال کیچ کرنا سکھا رہا تھا، لیکن حجاب نے ایک کیچ تک نہیں پکڑا. پلیز ٹرائی کرو، ہوگا. ابراز کا بھروسہ حجاب کو رونے پر مجبور کر رہا تھا. ایک ٹیم میں پرنیا، احتشام اور مہوش ہے، جبکہ دوسری ٹیم میں حجاب اور ابراز. مجھ سے سچ میں نہیں ہوگا. حجاب نے غصے سے بال پھینکی جسے مہوش نے کیچ کر لیا اور وہیں سے دوبارہ بال پھینکی. تبھی ابراز کی چیخ بلند ہوئی تھی. حجاب ہاتھ پھیلا کر نیچے جھکو. ابراز کے کہے مطابق ڈر کے مارے حجاب نے ایسے ہی کیا اور زور سے بال آ کر اس کے ہاتھ میں ٹھہری. ہورے. ابراز چیختا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھائے اوپر اچھالا. حجاب جو پہلی کیچ پکڑنے پر حیران تھی، اس عمر پر بوکھلا گئی. اوپر سے مہوش موجودگی یاد آتی وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی. بھائی، حجاب کا ہارٹ فیل ہو جانا ہے، نیچے اتارے. مہوش کی ہنسی پر حجاب نے ابراز کی شرٹ سختی سے دبوچی جیسے ابراز کی گردن ہو. ظالمہ. خوشی کا اظہار تھا. ابراز نے اس کی شرٹ والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، ڈیڈ ونس مور. احتشام کی آواز سے دونوں کو چونک آیا. ابراز جہاں اس فرمائش پر مسکرایا، وہیں حجاب نے احتشام کو دھمکی دی، کیونکہ حجاب کو پتہ تھا جس کام سے منع کر ابراز وہی کرتا ہے. مار کھاؤ گے، چپ رہو. حجاب نے دانت پیسے احتشام کو کہا. شور. ابراز ڈٹائی سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا. نہیں. حجاب چیختی رہی لیکن ابراز نے سننا کہا تھا. ایک بار پھر اسے اوپر اچھالا، لیکن حجاب اب اس کی موجودگی میں ڈرتی نہیں تھی. نہ اس اندھیرے سے خوف آتا، نہ سیڑھیوں سے گرنے کا خوف ہے، نہ گرم چائے لگنے کا خوف ہے. بن دیکھے وہ احتیاط کرتی تھی. ہر چیز چھو کر محسوس کرتی تھی کہ ابراز نے اسے سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اور اب تو اس کا سایہ، اس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا. کھانا تک خود نکال کر اسے دیتا. بچوں کے چھوٹے کام، بیگ تیار کرنا، یونیفارم پریس کرنا، اور سب وہ خود نگرانی میں کرواتا. حجاب کو یقین تھا کہ لمحہ لمحہ اس کا جو ان 3 دنوں میں سخت اذیت میں گزرا، وہ ایک سہارا پا کر آگے کی زندگی کا سفر بہترین کر دے گا. اسے یقین ہے کہ ابراز حیات کی محبت پر، اور ایک ہفتے میں یقین کچھ اور مضبوط ہو گیا. کوریڈور کے چکر لگاتے اس کی زبان، اس کی حالت کسی بے بس پھڑپڑاتے پرندے کی طرح تھی جو پر ہوتے ہوئے بھی اڑ نہیں سکتا تھا. نہ جان تھی نہ راستے کی خبر، بس اڑنے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا. وہ بھی کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپڑاتا وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر لگاتے اسے سوچ رہا تھا. کتنا ڈری ہوئی تھی وہ، صبح سے اندر تک نہیں جا رہی تھی. میری آنکھیں نکال لیں گے نا، کہیں انجیکشن تو نہیں لگائیں گے آنکھوں میں. مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے نہیں کرانا، میں ایسے ہی صحیح ہوں. اب تھوڑا سمجھنے بھی لگی، میں رہ لوں گی. ابراز کے کانوں میں حجاب کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے رو رہی تھی، اسے باہر جانے نہیں دے رہی تھی. حجاب، مجھے کسی سے امید نہیں، ڈاکٹر سے بھی نہیں، بس یقین ہے، امید ہے تو اپنے اللہ سے. تمہیں ٹھیک ہونا ہے، احتشام اور پڑھنے کے لیے، میرے لیے نہیں. انہیں اپنی ہنسی مسکراتی دنیا سے آشنا کرواتی اپنی وہی ممی چاہیے جو ان کی ہر وقت حفاظت کرتی ہے. پلیز حجاب، رونا نہیں. تم اپنا نہیں میرا نقصان کر رہی ہو. میں ساری زندگی اس گلٹ میں سڑتا رہوں گا. ابراز نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے ہاتھوں کو پیالے میں اس کا ماتھا چہرہ تھاما اور اب لب اس کی پیشانی پر رکھے. کتنی ہی دیر اسے کندھے پر سر رکھے روتی رہی. ابھی بھی اسے حجاب کا لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا. بے ساختہ ہاتھ وہاں آ کر ٹھہر سا گیا. وہ جتنا سنبھال لے خود کو، لیکن یہ ڈر اس کے دماغ سے نہیں جا رہا تھا. ڈاکٹر کی وہ آخری بات بار بار اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی. جسے جانتے ہوئے ابراز آپریشن سے نہیں روکا. بہت پاسبلٹیز ہیں، جس طرح عام دوائی بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ چھوڑتی ہے، سر یہ آپریشن بھی خطرناک ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مس حجاب کی آئی سائٹ ویک ہو سکتا ہے وہ دیکھنے لگے، لیکن یہ بھی ہے کہ میموری لاس ہو جائے، بلرڈ ویژن یعنی دھندلا آنکھ دکھے. لیکن خدا کی مرضی رہی تو ساری زندگی پہلے کی طرح گزار سکتی ہے. اور ایک بات مسٹر حیات، ہمارا کام ہے مریض کی فیملی کو آگاہ کرنا. دماغ آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے جو آپ کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر کوئی بھی وین کو دوبارہ خطرہ پہنچا تو میں بھی آپ کی بیوی اسٹیبل نہ رہ سکے، لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر. کوئی مشکل سے 2% کیسز میں یہ دیکھا گیا. میرے کرب بے بسی کی انتہا دیکھیں، وہ میری شیر رگ سے قریب ہے اور میں اس کی اذیت کو محسوس تک نہیں کر سکتا. جس پر گزری ہے وہیں اس نعمت کی کمی محسوس کر سکتا ہے. اس کو روتا ہوا دیکھا ہے، بے بس بنا ہوا دیکھا ہے جب وہ سیڑھیوں سے گری،
چلتے چلتے جب کانچ اس کے پیر میں چبھا، جب پسندیدہ لوازمات ہوتے ہوئے اٹھا نہیں سکتی، اپنا ہاتھ جلاتی، گھنٹوں میری موجودگی نہ محسوس کر کے روتی رہتی۔ یہ ضروری تھا، میں اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کی حرامے اور ہر طنز و تانے سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے تو اسے دنیا کی فکر نہیں، لیکن حقیقت میں انہی کی سوچوں کو وہ اپنی سوچوں میں آباد کیے ہوئے۔ وہ میری طرح نہیں ہے، ابھی وقت ہے اس کی سوچ میری سوچ ایک ہونے میں۔ سب ایک دم سے نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی سوچ اسے نگل لے گی اور یہی سوچ مجھے نگل رہی ہے۔ اے میرے مولا، میں فقیر بن کر آئی ہوں تیرے دربار میں، میرے معصوم بچوں کی سن لے، اسے پہلے جیسا کر دے، بس تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آتے جاتے لوگ ایک نظر اسے دیکھتے جس کے لبوں کی جنبش کسی اپنے کے لیے دعا گو تھی۔ ڈیڈ، احتشام کی آواز سنتے اسے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ول مما بی ایبل ٹو سی اگین؟ یس۔ ابراز سے جھک کر سختی سے خود میں بھینجا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا، بس امید ہی تھی جس پر وہ قائم تھا۔ پرنیا اپنے نانا نانی کے پاس ہی، لیکن احتشام کو ابراز اپنے ساتھ دبئی لے آیا، کیونکہ احتشام حجاب کی پل بھر کی کمی محسوس کر کے آج کل نہ جانے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتا، اور یہ تب سے تھا جب سے ابراز نے دونوں کو ماں کی کنڈیشن سے آگاہ کیا تھا۔ مسٹر حیات، کانگریچولیشنز، آپریشن کامیاب رہا۔ تیزی سے ڈاکٹر اپنا کوٹ ہاتھ میں لیے باہر آئے اور ابراز کے کانوں میں زندگی کی نوید سنائی۔ ڈاکٹر، حجاب وہ کیسی ہے؟ احتشام کو وہیں چھوڑے بےتابی سے ڈاکٹر سے پوچھ کر اندر بڑھنے لگا۔ یہ ڈاکٹر کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ شی از فائن، لیکن ابھی اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، 1-2 گھنٹے تک ڈسٹرب نہ کرے تو بہتر ہے، ڈاکٹر نے ابراز کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، یو سیوڈ مائی لائف۔ ابراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، ساتھ اندر جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ مسٹر حیات، یہ آگے چل کر پتہ لگے گا جب آپ دونوں اس کامیاب آپریشن کی قدر کریں گے۔ مسز ابراز کو میں خود ہدایت دوں گا، کسی چیز کا استعمال ان کی آنکھوں کی بینائی پر واپس افیکٹ کر سکتا ہے۔ میری محنت 6 ماہ بعد پتہ چلے گی جب آپ انہیں واپس چیک اپ کے لائیں گے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خود کو ہر الزام سے بری کیا۔ ابراز کے ہونٹ پہلی دفعہ سیریس کنڈیشن میں مسکرائے تھے۔ ابراز ڈاکٹر کے جانے کے بعد احتشام کو لے کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ پاکستان کال کر کے سب کو یہ گڈ نیوز دی۔ کاش وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے، میری یہ بے چینی، میرے سکون واپس لوٹا دے، بس معافی دے دے۔ لفظ بہ لفظ سنتا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، تنہائی کی پیاس ان آنکھوں سے بجھاتا وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جب حجاب ساکت نظروں سے ان سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بے چینی کا لمحہ بلمحہ بیان کری تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، ساکت لبوں نے جنبش کی، ابراز نے پلک تک نہ جھپکے، شاید ابھی بھی ان بینائی کا یقین نہیں تھا۔ یقین بے یقینی کے عالم میں کھویا کھویا سا بولا، کر لو۔ یک ٹک اسے دیکھ کے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ حجاب کو اس کی نظر اور لہجہ عجیب سا لگا۔ ابراز، حجاب کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت در آئی۔ ابراز کا آج اسے وہی روپ دیکھ رہا تھا جس نے اس کی گردن کو چاقو سے کاٹنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ نام لیا اور ایسے کے موقع پر لیا جہاں میں کوئی محبت بھری سرگوشی بھی نہیں کر سکتا۔ بیڈ پر دونوں بازو دائیں بائیں رکھ کے اس کی طرف جھکتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ حجاب کو وہ آج پریشان کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ چہرہ جو بند آنکھوں اور کھلنے کے بعد اس کے ذہن پر ایسا اثر کر گیا کہ سانس لینا تک گناہ لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ابراز، بہت۔ مجھے اس شخص کی خاموشی کھا گئی، میں نے کبھی انسان کی خاموشی محسوس نہیں کی، نہ اس کی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا طوفان آئے گا جو سر تاپا مجھے بدل دے گا۔ ابراز آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھتا اس کے ذہن کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، اسے افسوس اس کا نہیں کسی اور کا تھا۔ کون ہے وہ؟ جبکہ حجاب کی نظریں ابراز کی شرٹ پر تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس کے ہلتے لب اب بند ہو چکے تھے۔ اسے جویریہ کی وہ بات یاد آئی، ایک دن کہا تھا اس نے، ڈرو اللہ کی خاموشی سے، جہاں پر تیری غلطی ہے، ہر ایک غلطی گنوا سکتا ہوں میں، خیر چپ رہ کر بھی تجھے تیری اوقات دکھا سکتا ہوں۔ اسے یاد ہے کہ جویریہ نے اسے آگاہ کیا تھا کہ ہر انجام بھگتنے کے لیے اگر آج وہ شخص انجام تک نہیں پہنچا رہا تو کل تیری پکڑ ضرور ہوگی۔ نظر ہر بندے پر رکھتا ہے وہ، لیکن بس وقت کی بات ہے، آج وقت تیرے ساتھ ہے، کل اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ جویریہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، نہ جانے کب اس کی نم آنکھوں نے نظر اٹھا کر ابراز کا دھندلا عکس محسوس کیا۔ ابھی تو یہ عکس صاف تھا، تو پھر کیوں وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی؟ میں اسے کیسے ڈھونڈوں، کیسے معافی مانگوں؟ ابراز کو دیکھتی وہ خود بڑبڑا سی گئی، کیا اس کی بددعا میں اتنی طاقت تھی کہ میرے سکون تک وہ لے گئی؟ احساس ہو گیا نا، اناٹ ٹوٹ گئی نا، جانا اس کے پاس معافی مانگنا، اب کوئی طاقت تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ لیکن حجاب تاثیر میرے ایک سوال کا جواب دیتی جانا، تمہیں سب کی فکر ہے، اس کی نہیں جس کو توڑ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کی تھوڑی سختی سے پکڑے سنجیدگی سے بولا۔ حجاب پوری آنکھیں کھولے سے تک رہی تھی، ایک دم چھاؤں سے نکل کر وہ تپتی دھوپ میں آ کیسے کھڑی ہو گئی؟ ابراز کی بدلتی کیفیتوں سے دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ آخر تھی کب؟ میں ہی پاگل بنا پھرتا ہوں،
خود پر ہنستا مذاق اڑاتا لہجہ اس کی ہنسی حجاب کو شدید بری لگی۔ ایسا نہیں ہے، حجاب تڑپ اٹھی۔ ابراز کا اجنبی لہجہ سن کر کسی خواب سے بیدار ہوئی۔ سب سے پہلے تمہارا یہ احساس ہوا تھا اس دن شدید ہوا تھا جب میں آفس میں، حجاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھے نرمی سے کہا۔ ابراز کی سرخ آنکھوں کی سرخی اس کی بات سن کر مزید بڑھ گئی۔ بھاڑ میں گیا آفس، بھاڑ میں گئی دنیا، میرا بتاؤ کیوں ریجیکٹ کیا؟ حجاب نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا، جو لمحہ بلمحہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے کر اس کے رہ سے احسان خطا کر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی، سہمی ہوئی چڑیا کی طرح وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی، ساتھ بھاگنے کے جتن بھی کر رہی تھی۔ ایسی غلطی ہوئی کیوں؟ وہ چلا اٹھا، اس کی دھاڑ سے حجاب پوری جان سے کام اٹھی، اسے خود سے دور کر کے تیر کی تیزی سے اٹھی، اس سے پہلے کہ بھاگتی ابراز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نو بیبی، میرے ساتھ یہ گیم نہیں، بتاؤ ایسی غلطی کی کیوں؟ جنونی انداز میں اسے دیکھتا وہ حجاب کے احسان خطا کر چکا تھا۔ اچانک حجاب کو لرزتے دیکھ کر ابراز کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیسے ہوئی، مجھے خود نہیں پتا۔ ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابراز کسی پر بھی غصہ کر سکتا، اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن وہ حجاب تاثیر نہیں ہو سکتی۔ یقین تھا حجاب کا، مگر آج حجاب ایک ایک قدم پیچھے ہٹاتے اس کی نظر سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، جو بے خودی کے عالم میں اسے تکے نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ کبھی ساگ میں جلی ہو؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے بولا۔ تم یاد دلاؤ گے تو میں بات نہیں کروں گی تم سے، ایک تو میں شرمندہ ہوں، اوپر سے وہ بھی غم، غصے، ڈر سے چلا اٹھی، کیونکہ ابراز کے بڑھتے قدم اسے چار دیواری میں قید کرے تھے۔ اچانک حجاب کے قدم پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے رک گئے۔ آنسوں کا پھندا اس کے گلے میں آ لٹکا۔ اس وقت کیوں نہیں ہوئی یہ شرمندگی؟ دانت پیسے وہ گویا ہوا دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر وہ اسے قید کر چکا تھا۔ ابراز، حجاب نے نرم رحم طلب نظر سے اسے دیکھتے ہوئے اس رویے کی وجہ پوچھنی چاہیے۔ میرے سوال کا جواب دو۔ ابراز نے زور سے ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ حجاب کی اچانک چیخ نکلی، ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتے دیکھ کر ابراز کے غصے پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پوار ڈال دی ہو۔ مسکراہٹ نہ جانے کب ہونٹوں کو چھو کر گزر گئی۔ I'm sorry۔ اس سے پہلے کہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، ابراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں تھاما۔ نہیں، رو کر خود پر ظلم نہ کر، نئی آنکھیں، میں پھر سے تڑپنا نہیں چاہتا حجاب۔ ابراز کے لفظوں نے اس کے دماغ میں جھماکہ سے کیا۔ خود کو ضبط کے انتہاؤں پر محسوس کرتی وہ آنسو روکتے روکتے ہلکان ہو رہی تھی۔ ابراز نے اس کی کوشش دیکھتے گہری سانس یہ بولا تو اس کے لہجے میں تھکن واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنوں کا اجنبی لہجہ تکلیف دیتا ہے۔ ہاں، پاگل بنا پھر رہا ہوں، ایک بار بھی مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی، پل بھر میں بلا دیا مجھے۔ ابراز ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ایک چونٹی برابر اہمیت نہیں ہے میری۔ ویران آنکھوں سے حجاب کو حفظ کرتا ہے بے چارگی سے بولا کہ کاش وہ اسے جھوٹی خوشی بخش دیتی جس میں بس اس کا ذکر ہوتا ہو۔ نہیں حجاب تاثیر، میں نے انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، بور نہیں، کہتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا، لیکن یہ کہا، سکون بھرا لفظ اس کے سینے پر موجود اس کی رگ و جان کو صلاحیت بخش دیا۔ مجھے اس جگہ سے بھی ہو جاتی محبت جہاں بیٹھ کر سوچ لو تمہیں۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اظہار کر گئی جس کی خواہش وہ ایک عرصے سے دل میں دبائے بیٹھا تھا، اور یہ الفاظ کبھی بے خودی کے عالم میں حجاب نے اظہار کیا تھا، لیکن آج اس کے الفاظ، اس کا لمس ابراز حیات کی بچپن کی محرومی تک مٹا گیا۔ یہ اقرار سن کر اس کا وجود آج معتبر ہو گیا، پیاسی روح آج سیراب ہو گئی۔ آج یہ اقرار تھا کہ اس کا وہ اس کی زندگی میں خاص تھا، وہ خاص شخص جو اس کا محرم تھا۔ ایک صدی گزار دی اس اقرار میں۔ کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ محبت لہجے میں سمو بے یقین نظروں سے دیوار کو تک اسے خود میں چھپانا چاہتا تھا، لیکن ان کانپتے ہاتھوں میں ہمت نہیں تھی اسے سنبھال سکے۔ آج وہ محبت ملی تھی جو بے غرض تھی، نہ وارث کا لالچ تھا، نہ پیسے کا، اور نہ ہی شہرت کا لالچ تھا بھی تو بس محبت کا، جو ابراز حیات سے بڑھ کر حجاب تاثیر کو کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں، کیونکہ اہمیت وہی جانتا ہے جو اسے محروم رہا ہو۔ اب کیوں فری ہو رہے ہو؟ اتنا شرمندہ کر کے سکون نہیں آیا؟ وہ سے الگ ہوتی سرد لہجے بولی۔ بالکل نہیں، ٹٹائی سے جواب آیا جیسے اپنے کیے پر بالکل بھی افسوس نہ ہو۔ صرف ایک بار آؤ میرے دل میں اپنی محبت دیکھنے، اگر پھر لوٹنے کا ارادہ ہو تو ہم خود تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ایک آنکھ دباتا حجاب کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے شعلہ باز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اب گھور کیوں رہی ہو؟ بس دل کی بھڑاس نکالی تمہارے سامنے، کسی اور کا ذکر کرو گی تو ایسے ہی برتاؤ کروں گا، چاہے وہ احتشام کو ذکر ہو یا پرنیاں۔ وہ بھی سرد گھوری سے نوازوں سے وارننگ دے گیا۔ اس دن جب میرا گلا کاٹنے کی خواہش مند تھی تب یہ محبت کہاں تھی؟ ابرو اچکا کر سوال کیا گیا۔ اسپتال کی خاموش فضا میں فلک شفاف کہکا گونجا۔ غصہ آئے گا سن کر، لیکن اس وقت میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بس درد ایسا ملا تھا کہ اگر غصہ نہ نکالتا تو کل صبح میرے ہارٹ اٹیک کی خبر نیوز پیپر کی شان بنی ہوتی۔
جھوٹے مکار دھوکے باز، وہ اس کے سینے پر لاتعداد مکے برساتی ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ ابراز نے اسے بیوقوف بنایا، ڈرایا، دھمکایا، عزت افزائی کی، مرغی تک بنانے چلا تھا وہ اسے۔ وہ روتی شکل بنا کر آنسو پیتی بے بسی کی تصویر بنی تھی، جبکہ ابراز ہنستا ہوا ڈٹائی سے اس کی حالت سے محسوس ہوتا، یہ پل بھی انجوائے کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ ایسا کیا کیا جو معافی مانگنی ہے؟ جب وہ رو کر تھک کر اٹھی ہوئی اسپتال کے بیڈ پر آ بیٹھی تو ابراز نے پاس بیٹھتے پوچھا، نہ پوچھو، مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ سوال ہی ایسا تھا کہ غصہ بھلا کر شرمندہ سی نظر جھکا گئی۔ وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی، جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں آزمایا تم نے، پھر بھی دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ابراز نے گہری نظر سے اسے دیکھتے کہا، جبکہ حجاب نے تن سمجھ کر غصے سے دانت پیستے اس کا نام پکارا، ابراز۔ یس بیبی۔ مسکراتی آنکھیں اور یہ ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ حجاب اپنی بات بھول کر اسے دیکھنے لگی، تبھی ابراز نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، بیبی اتنی محبت نہیں کرو، ابھی اقرار کے صدمے سے باہر نہیں آیا۔ اور رفیہ ادائیں، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے وہ اسے چھیڑا تھا اور حسب توقع چڑھ گئی۔ گیٹ لاسٹ۔ حجاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیلا، جو بھی، بس تمہارے ساتھ۔ ابراز نے اس کی کوشش پر ہنستے اسے اپنے باہوں کے احسار میں لے کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں اس خوشی کو حجاب کے اقرار سے خاص بنانا چاہتا تھا۔ آج کا دن میرے لیے ہر دن سے بہتر، خوبصورت اور پرسکون تھا، کیونکہ آج وہ پھر مہربان ہوا مجھ پر ہمیشہ کی طرح، اور وہ میرا ایمان اتنا پکا کر چکا ہے کہ لگتا ہے کہ موت کے وقت بھی کوئی یاد رہے نہ رہے، میرا اللہ مجھے یاد رہے گا۔ بند آنکھوں سے ابراز نے دل کی آواز پر لبیک کہا، ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اب کرسی پر بیٹھا سامنے رکھے دونوں فائل میں سے مطلوبہ فائل چیک کر رہا تھا۔ نہیں، وہی عام سا انداز جو صاحب بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ حجاب نے خوشی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ سیٹ کی پوش پر سر رکھے وہ اپنے اندر کی جلتی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے آج حجاب ہوا دے رہی تھی۔ آج تک بھاگا ہوں۔ وہ آنکھیں کھولے حجاب کی طرف چہرہ رخ کیے پوچھ رہا تھا۔ ابراز بس ایک سوال۔ حجاب کے لہجے میں التجا تھی۔ ابراز اس کے سوالوں سے ہی تو بچنا چاہتا تھا، تبھی بے نیاز بنا بیٹھا تھا۔ تم جا سکتی ہو، آپ کی اور سر لہجے میں بولا۔ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ حجاب بے یقین سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں امید تھی کہ ابراز کو اس کے جواب کی لہجے کی؟ ہاں، کیونکہ جس کے حق میں تم بولنے والی ہو میں ان کے لیے کچھ نہیں سننا چاہتا۔ بہت مشکل سے بے حسی کا لبادہ اوڑھا ہے، تم پل بھر میں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، سنجیدہ لب و لہجے میں بول کر وہ ایک پل کو حجاب کو ڈرا گیا، لیکن حجاب اپنی اہمیت جانتے ہوئے اب ان سرد لہجوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کیوں اوڑھا ہے؟ آنکھیں سکوڑ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تشویش زدہ نظر سے اسے گھورتے پوچھ رہی تھی۔ ابراز کا دل چاہا کہ دو لگائے، جب طے ہے وہ اسے مر کے بھی نہیں بتانے والا تو پھر یہ ضد کیوں؟ آخری سانسوں تک یہ راز اپنے دل میں دفن کیا جائے گا، اس بات کا پکا ارادہ رکھتے ہیں وہ۔ Because I was born as a normal child, but this cruel world ruined my innocence, my childhood, and further, they were going to ruin my future too. But it was Allah who saved me every single time. Even Allah saved me from myself, because I am my worst enemy just because of them. اسے دونوں کندھوں سے تھامے چٹان کو مات دیتے سرد لہجے بولا۔ آخر میں دروازے کی طرف انگلی کرتے دانت پیس کے رہ گیا۔ اشارہ دروازے سے اس بار اپنے ماں باپ پر تھا۔ بے شک باپ نے نشے کے عالم میں اسے شراب کی لت لگائی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے کیوں اسے تک نہیں کیا؟ کیا وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو خود کو سدھار نہیں سکا؟ جوانی میں غلط کاموں کی بجائے سب کچھ جانتے ہوئے سب کے انجام دیکھنے کے بعد بھی کیوں اللہ سے بھاگتا رہا؟ بار بار وہ اسے بلاتا رہا، لیکن جب مکافات عمل کا خود پر آئے تو کیسے دوڑتا وہ خود مسجد جا پہنچا؟ ابراز، دنیا میں ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں جو اولاد کے لیے احساس رکھتی ہے۔ تمہاری فکر ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان سے بڑھ کے کوئی چاہ۔ کیا تمہیں محبت نہیں دی، وقت نہیں دیا، ضرورت کے وقت منہ موڑ گئے؟ نہیں نا؟ اور پھر جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تو پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اپنی فرض سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جانتے ہو ماں باپ کی نافرمانی اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ پتہ ہے اگر تم 70 سال خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکی اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرو۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے نرمی سے بولی۔ دونوں یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک انہیں آنکھوں میں دیکھ کے لفظوں کو حفظ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا آخرت کا تصور اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دولت دی، وقت دیا، محبت دی، سب دی، میرے ماں باپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بس ایک ناراضگی عمر بھر کر روک لگا گئی۔ ہاں، اعتراف کیا تھا اس سے، اور یہ سچ بھی تھا، وقت دی، محبت دی، سب کچھ دی، لیکن ایک داغ اس کے دامن پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کہیں لڑکی کا چکر تو نہیں تھا؟ حجاب کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا، جس کا ابراز اس کی کوشش پر کہکا لگا کر ہنسا۔ واقعی عورتیں آ کر اپنی ہی سوچ پر لوٹتی ہیں،
بیبی تم سے شادی کر کے کیا پروو نہیں کیا کسی میں طاقت نہیں مجھے میرے مت سے روک سکے، اور جب اس کی مرضی شامل ہو تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ حجاب نے نظروں کا زاویہ بدلا کیونکہ اب وہ یک ٹک اسے دیکھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابراز نے نظریں نہیں ہٹائیں، اسے تنگ کر کے ایک الگ ہی مزہ آتا تھا۔ حجاب نے اب کی بار اس کی ہلکی داڑھی کو زور سے کھینچا۔ ابراز چلا اٹھا، ظالم ہو، پھر ایسی کیا ناراضگی؟ وہ اس کو جملے کو انسنا کرتی ایک اور سوال پوچھ کر اس کا صبر آزما رہی تھی۔ آج پوچھا، آئندہ نہیں پوچھنا، ہمارا جھگڑا کبھی ہوا تو اسی بات پر ہوگا، سنجیدگی سے کہتا کرسی پر آ بیٹھا۔ خود وہ لاکھ انہیں کچھ کہے لیکن کسی اور کے منہ سے اپنے ماں باپ کو سن کر غصے میں یہ بھول جاتا تھا کہ سامنے دوست ہے یا اپنا عزیز۔ کب نہیں ہوتا؟ حجاب تو اس کے سفید جھوٹ پر سے دیکھتی رہ گئی۔ ابراز کے قدم بہتر سے بہترین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ جھجک تھی، ہچکچاہٹ تھی، اپنی ماں سے بات کرنے کے پہلے لفظوں کو تراشا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے حجاب نے ایک دن بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں آنٹی، ماں اور بیوی کے پرواہ ہی نہیں ہے، دونوں سامنے بیٹھی اور یہ مصروف فون پر لگے۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بچے حجاب، ابراز اور فبیہ ہی موجود تھے۔ حیات صاحب منہ سے باہر تھے۔ ابراز کو ناشتے کے بعد موبائل یوز کرتے دیکھا حجاب نے ٹوکا۔ فبیہ نے بس مسکراتے ہوئے گلاس میں جوس انڈیلا، جبکہ ابراز نے اس کی چالاکی سمجھ کر مسکرا پورے اعتماد سے فبیہ کی طرف دیکھتے پوچھا، مام آپ کو پتہ ہے شوہر سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ فبیہ جو جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگانے والی تھی، ابراز کی پکار نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے نفی میں سر لائے۔ جب بیوی میکے جاتی ہے، کہتے ہی خود مسکرائے، ساتھ فبیہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کیا۔ حجاب نے ابراز کو آنکھیں دکھائیں اور جانتی ہے پریشان کب ہوتا ہے؟ حجاب کے آنکھیں دکھانے پر کچھ اور پھیل گیا۔ جب بیوی واپس آتی ہے۔ اس بار جواب فبیہ کی طرف سے دونوں کی ہنسی بے وقت چھوٹی۔ ابراز نے تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا، جس پر فبیہ نے ہاتھ مار کر ممتا بھری پیاس اس لمحے سے بجھائی۔ ابراز اسے اپنے پاس تک نہیں آنے دیتا تھا اور اب یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ دونوں اب تک بے یقین تھے۔ فبیہ کی آنکھوں کی چمک، ہونٹوں کی مسکراہٹ، ہاتھوں کی لرزش حجاب کی سوچ کو اور رخ دے رہی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو کسی کے لیے تو شرمندگی کا باعث ہے۔ تبھی ابراز وہ سچ چھپا رہا ہے ماحول کو فریش کرنے کے لیے اب کی بار حجاب سوچوں کو جھٹک کر میدان میں اتر آئی۔ تو ایک کام کرتے ہیں، میں چلی جاتی ہوں تو پورے دن خوش ہوتے رہنا، حجاب نے جل کر کہا، جبکہ دل میں وہ آج بہت خوش تھی صلح پر۔ ایسی فرما بردار بیوی اللہ ہر کسی کو دے جو شوہر کی خوشی کا خیال رکھے۔ ابراز کے جواب پر حجاب کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ جو ساتھ ہی بیٹھی تھی زور سے اپنا پیر ابراز کی جوتی پر دے مارا۔ ظالمہ، سختی سے اپنی چیخ دباتا لگ بھگ سرخ ہو چکا تھا۔ راضی کیا ہوا؟ اس کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ کر فبیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نتھنگ مام، آپ آفس کیوں نہیں آتی؟ آپ کی بہو تو بیٹھی ہوئی ہے جاسوسی کرنے کے لیے، آپ ہی بیٹے کے حق میں چلی آیا کریں۔ ابراز نے جوتا نکال کر دوسرے پیر کی مدد سے پاؤں سے لایا، ساتھ فبیہ کو اس موضوع سے ہٹانے کے لیے دوسری بات چھیڑی۔ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں؟ ابراز کے دل میں ایک درد سی لہر اٹھی، کتنا اجان تھا وہ ان کی تکلیف سے۔ بچے ناشتہ کر کے اب ٹی وی دیکھنے لگے۔ آفس آپ کے بیٹا، آپ کی اجازت کیسی؟ آپ کو قدرتی ہر حق حاصل ہے، میں آپ کا امپلائی ہوں، مالک تو آپ ہی ہیں میری۔ محبت، نرمی، احترام کیا کچھ نہیں تھا ابراز کے لہجے میں۔ فبیہ کو یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، بغیر پلک جھپکے اپنی بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو سالوں پہلے نہ جانے کہاں کھو چکا تھا۔ ضرور آؤں گی، نم آنکھوں سے مسکراتی ابراز کو پشیماں کر گئی۔ صرف ایک نرم لہجہ کیسے برسوں پرانی خلش مٹا گیا۔ آفس جانے سے پہلے فبیہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر بہت کچھ جتا گیا تھا۔ فبیہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی ابراز کے اس رویے پر غور کرتی رہی، پھر تیزی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ آنسو آج بھی وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کب وہ جھکی تھی؟ ماں باپ نے اسے جھکنا سکھایا ہی کہاں تھا؟ باپ اپنی عیاشی میں مگن رہتا اور ماں ان کے کہے پر عمل کرتی۔ ان سب میں فبیہ کہاں تھی؟ کہیں نہیں۔ فبیہ نے تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ جیسا سلوک نہیں کیا، پھر ابراز کیوں اتنا بے رحم بن گیا؟ آج جب سالوں بعد اسے یاد آئی، لیکن آئی بھی تو آج وہ خود بے حد خوش نصیب محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ابراز اور حجاب کے بعد جو تنہائی نے اسے کاٹا تھا، کبھی زندگی میں ایسی تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی فرینڈز اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ویکیشنز پر گئی تھی، حیات بھی یہاں نہیں تھے۔ اس لمحے شدت سے فبیہ کو اپنے خسارے کا احساس ہوا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے نیچے گارڈن ایریا میں آ گئی، جہاں احتشام بیٹھا پوٹ سے مٹی نکال کر دوسرے رکھے فلاور پوٹ میں ڈالا تھا۔ مسکراتی اس کی طرف بڑھی۔ تجھے کیا لگا؟ تو بتائے گا نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ دادو جو پرسوں ہی گاؤں سے آئی تھی، شکوہ کے نظر سے ابراز کو گھورتے اینک درست کی یہاں کر انہیں حجاب کا پتہ چلا تھا، جس کے جاننے کے بعد ابراز سے سخت خفا ہوئی تھی۔ ابراز نظر جھکائے ان کی ہر شکایت ایک کان سے نکال کر دوسرے سے نکال دیتا۔ حجاب اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ آج اسے ابراز سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی، کیونکہ آنکھوں میں شدید خارش کی وجہ سے اس نے آنکھیں رکھ دی، جس سے آنکھوں میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خارش عام ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن حجاب کو یہ تکلیف برداشت نہ ہو، آنکھوں کو بار بار رگڑنے سے اب انفیکشن ہو چلا تھا۔ اسے اس وقت ڈراپس آنکھوں میں ڈالے پچھلے 6 گھنٹوں سے آرام کری تھی۔ دادو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا،
ابراز جو ہر بات پر انہیں الٹا جواب دے کر تنگ کرتا، دادوں کی موجودگی میں تابعداری سے ان کے ہر سوال، ہر شکایت پر سر جھکائے جواب دیا رہتا۔ میرا شعر ہے، بتاتا نہیں کسی کو، خود ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، دادا نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ میری طرح دادا ابو؟ احتشام بھاگتا ہوا آ کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابراز کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ٹھہری۔ میرا لخت جگر، دادا کی جان، میرے چھوٹے شیر سے کوئی مقابلہ تو کر کے دکھائے، کھڑے کھڑے زمین میں نہ گاڑ دوں۔ دادا نے اس کو دونوں گال پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ احتشام اور پرنیا بھی ٹیوشن سے آئے تھے، آج کل دادا دادی کی آمد سے دونوں خوش ہے، خاص کر احتشام، کیونکہ دادا اس کے ہر لاڈ اٹھا رہے تھے، آخر وہ ان کے اکلوتے پوتے کا بیٹا ہے، جبکہ پرنیا کے ساتھ ان کا پیار ویسا ہی ہے جیسا اپنے گھر کے بچوں سے ہوتا۔ ابراز نے یہ بات بخوبی نوٹ کی، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے، انہیں جتنا سمجھاؤ جواب ایک ہی آنا ہے، بڑوں سے بدتمیزی۔ ابراز سوچتے ہوئے دادا سے باتیں کرنے لگا۔ جواب حجاب کے ایکسیڈنٹ کا تفصیلی پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ حجاب نے غور سے اسے دیکھا، سرخ و سفید رنگت، پتلی دبلی سے کہیں سے بھی اسے خواجہ سر آنے لگا۔ میں حجاب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ باعتماد لڑکی جسے دھڑلے سے جویریہ کو ان کے بارے میں اتنا کچھ کیا تھا، آج وہ کہیں سے اس لڑکی کا عکس بھی نہیں لگ رہی تھی۔ آپ مذاق کریے، اتنی عزت لوگ تو تم بھی نہیں کہہ کر گھر سے نکالتے ہیں۔ حجاب کو اس کا لہجہ عجیب سا اپنا مذاق اڑاتا ہوا لگا۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ حجاب نے ہونٹ کا کنارہ سختی سے کاٹا، شرمندگی سے اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ مجھ سے معافی؟ بیوی لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جاؤ۔ خواجہ سرا کا کہکا پورے گھر میں گونج رہا تھا، لیکن حجاب جو اپنے اوپر اٹھی ہر نظر پہچان لیتی تھی، آج اس خواجہ سرا کی نظر کو پہچان نہیں سکی۔ آس پاس کھڑے دوسرے خواجہ سرا بھی اسے حیرت و بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے سکون نہیں آتا۔ میں سمجھتی تھی میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں، وہ میری سنتا ہے، میری ہر نیک بندے کی سنتا ہے، لیکن وہ گنہ گاروں کی نہیں سنتا، تم جیسوں کی نہیں سنتا۔ مجھے غرور تھا خود پر، اپنے نیک ہونے پر، لیکن اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا میرا بدصورت چہرہ، جسے میں خود دیکھ کر ڈر گئی۔ اس ثنا پرست مغرور لڑکی کا مجسمہ ٹوٹ گیا، اور جانتے ہو جب وہ ٹوٹا، سب سے پہلا صاف شفاف چہرہ مجھے آپ کا دکھا۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک نہ ہوتے تو مجھے وہ آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ اس کی نظر میں مجھ سے بہتر ہے، میں نہیں، کیونکہ میں بھول چکی تھی اسے غرور نہیں پسند اور اس سے میں نے کیا غرور کیا، خود سے بہتر کسی کو نہ سمجھا، اور دیکھیں آج مجھے اپنے علاوہ ہر انسان خوبصورت لگتا ہے۔ بلک بلک کر رو رہی تھی، گھٹنوں کے بل بے دم سی ہو کر وہ زمین پر بیٹھی اس سے معافی مانگ رہی تھی، جن کو کبھی وہ حقارت بھری نظر سے دیکھتی تھی، اسی کہ جو اپنا آپ ہر کسی کو دکھاتی پھرتی ہیں، اب خود حجاب ایک نظر سے دیکھنے کی ترس چکی تھی۔ حجاب نے ایک ہچکی لے کر بمشکل اپنے ہاتھ جوڑے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وہی تھی جس نے آپ کی مدد نہیں کی، یہ کہا کہ ان کے ساتھ یہ عام ہے، یہ روز اس طرح کے مرتنے لے جاتے ہیں۔ میں حقارت بھری نظر سے آپ لوگ کو دیکھ کر کرتی تھی، کبھی برا لگتا آپ لوگوں کے لیے، لیکن جب آپ کی تیاری دیکھتی، سجتے سورتے دیکھی، تب سوچتی تھی کہ آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں آپ لوگ کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں میں ایسی تھی، یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ کی اس برائی تخلیق میں سے ایک ہے۔ میں کیسے کسی مخلوق سے نفرت کر سکتی ہوں، جبکہ ہمیں تو خود دشمن سے اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ اپنے جڑے ہاتھ سر پر رکھ کر ایک بار پھر سے رو پڑی۔ ایک بوڑھی عورت جو کب سے اس کا رونا بلکنا دیکھ رہی تھی، پاس آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھ جا دی، یہ ایسی ہی بنتی ہے، اس والی اصل میں ہے نہیں، تم اٹھو، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے حجاب کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا، تب تک حجاب کی نظر نے ایک نظر آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہاں بہت سے خواجہ سر آتے، ایک پل کو حجاب کے وجود میں خوف سے لرزش طاری ہو گئی۔ یہاں سے چلی جاؤ بی بی، تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے عزت دی تھی، احسان کیا تھا۔ چمیلی کی بلند آواز حجاب کو جھنجھوڑ ڈالا، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں۔ تمہیں یاد ہے نا سب، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سب یاد ہے، تم نے میری جان بھی بچائی تھی، تمہیں سب یاد ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جو ان کو اپنے قریب تک برداشت نہیں کرتی تھی، آج خود اس کے قریب آ کر جنونی انداز سے بولی، کبھی اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چمیلی کے غم میں ڈوبی آوازیں حجاب کے حواس چھین لی، ایک بار پھر وہ شدید گلٹ میں مبتلا ہو گئی۔ چمیلی نے آنکھیں بند کر کے، اسے سب یاد ہے، وہ کی گئی اپنی التجا، باجی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ وہ لڑکے اسے گھسیٹتے لاتے مارے تھے، دل سے بلبلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، التجا کر رہی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا، اور حجاب اس کا جواب یاد آتے ہی چمیلی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ خود تو نہیں ہے، یہ اپنی دوست کو بھی روک لیا۔ چمیلی کی امید بھری نظریں حجاب کے جملے سے واپس لوٹ گئیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر چمیلی کو خود پر ترس آیا، لیکن بے حس لوگ کی دنیا میں وہاں کوئی بھی پتہ تک احساس نہیں تھا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے، وہ پھٹے کپڑوں میں پٹ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف، حجاب کی آواز نے چمیلی کی سوچوں کا تسلسل توڑ۔ حجاب چلو، وہ جو کب سے اس کے انتظار میں باہر کھڑا تھا اندر چلا آیا۔ حجاب کو سر روتے دیکھ کر ابراز کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ابراز، وہ اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ چمیلی ایک نظر انہیں دیکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ آس پاس کھڑے وہ لوگ اب ابراز کو دیکھ رہے تھے۔ ابراز اسے الگ ہوتا اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے آیا، کار میں بٹھا کر اسے ریموٹ کنٹرول سے کار لاک کی اور قدم قدم بڑھاتا واپس اسے گھر میں چلا آیا۔ چمیلی ہاتھ پر جیکٹ لیے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔
میں نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احساس کیا۔ زندگی میں جب میری ضرورت ہو بس ایک بار پکارنا، میں حاضر ہوں گا۔ اس سے جیکٹ لیتا مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود آپ کو میری مدد کرنے کے لیے بھیجے گا۔ چمیلی کی مدھم مسکراہٹ نے اس ابراز کو پرسکون کیا۔ اسے کبھی بھی یہ لوگ برے نہیں لگے، بس ان کا مانگنا اسے برا لگتا تھا، جس کا ذکر اسے چمیلی سے کیا تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد ابراز نے اسے کانٹریکٹ دیا تھا یتیم بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے کھانا بنانے کا، جو الگ الگ یتیم خانوں اولڈ ایج ہوم میں جاتے، جس کی اچھی خاصی قیمت ان سب کو ملتی۔ اور فینج میں ابراز نے خود 2-3 بچے گود لیے تھے جن کا خرچہ آج تک وہ خود چلاتا۔ چھوٹی عمر میں کاموں میں ملوث ہو گئے تھے۔ اسے یاد ہے ایک دفعہ پوری کلاس سے 50 روپے ڈونیشن کے لیے مانگے تھے۔ وہ انہیں انسنا کرتا اپنا کام کرتا، صرف وہی نہیں بلکہ کافی بچے بیزار سے اپنے کام میں مگن رہے۔ تب جو ٹیچر نے انہیں لیکچر دیا ابراز اب تک نہیں بھولا، بلکہ ایک ڈر بھی بیٹھا تھا کہ مدد نہ کرنا گناہ ہے۔ بس تب سے وہ جب بھی ان کو دیکھتا اپنے ٹیچر کو وہ لیکچر ذہن میں ریوائنڈ کرتا تاکہ انسانیت سے ہٹ کے بے حسی کا ثبوت نہ دے۔ بے شک وہ کہتا ہوا پلٹا اور وہاں سے نکل آیا۔ آج حجاب کے آپریشن کو ایک ماہ گزر گیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی ہے جس سے حجاب ہوئے گی، بس اسی ڈر سے وہ اسے یہاں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ بس 1 ماہ بعد پوری طرح پروگریس کر رہی تھی۔ ابراز اسے یہاں لے آیا اس امید سے کہ بس آگے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اسے گلٹ سے نکل کر چمیلی کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے۔ دن پلک جھپکتے گزر جاتے۔ ان گزرے دنوں میں دونوں ایک خوشحال زندگی ایک دوسرے کے سنگ گزارے تھے، لیکن حجاب آج بھی ابراز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابراز وہ پہلی تھا جسے حجاب آج تک بجھا نہ سکی، اور ایسا ہی ایک دن تھا۔ حجاب جو مس امرین کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، موبائل پر آتی کال دیکھ کر انہیں اور جویری اور مہوش کو الوداعی کلمات کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حجاب آپ مہوش اور جویری کے ساتھ یونی آئی تھی۔ صبح سے وہ لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ پروگرام رات کو ہی بنا تھا کہ تینوں یونی میں آئیں گے، بس پھر ساتھ ہی ناشتہ کر کے مال جائیں گے۔ اب مال سے واپسی کے بعد انہیں کینٹین میں چائے پیتے مس امرین ملی تو تینوں وہیں بیٹھ گئے، لیکن اب ابراز کی کال سن کر حجاب اپنا پرس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کینٹین سے باہر آتے اس کی نظر ابراز پر پڑی جو کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ احتشام اور پڑھنیاں یقیناً اندر بیٹھے تھے۔ آج ابراز انہیں لینے گیا تھا کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ابراز کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک بری طرح لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو 3 لڑکے کار سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنس رہے تھے۔ ہم ڈراپ کریں بیبی؟ ان میں سے ایک لڑکا خباثت سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر سٹنے میں مدد دی۔ ساتھ چلنے کے آفر کی حجاب نے نفرت انگیز نظروں سے شخص کو گھورا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی کیا دکھ رہی ہو یو بلڈی؟ وہ شخص دانت پیس کر بولا۔ حجاب کی نفرت بھری نگاہ نے جیسے اس کے وجود پر شعلے برسا دیے۔ سیم چھوڑ، اسے ہنگامہ نہ کر، ویسے ایک وارننگ مل چکی ہے۔ سیم حجاب کی طرف غصے سے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دوست نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ حجاب جو اسے خود کی طرف بیٹھتے دیکھ کر خوفزدہ تھی، تیزی سے اٹھ کر قدم بڑھاتی ابراز کی طرف بڑھی جو بے نیازی سے سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ واپس جاؤ اور منہ پر رکھ کے تھپڑ مار کر آؤ۔ حجاب کو کار کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ابراز نے کہا۔ ضبط کے باوجود اس کا لہجہ نارمل نہیں تھا۔ حجاب کو تو غصہ ابراز پر آ رہا تھا جو نہ اس کی مدد کو آیا نہ ان کا منہ توڑا۔ نہیں، ایسے کو منہ لگنا ہی نہیں چاہیے، چلو۔ حجاب کو ٹالنا ابراز کو آگ بگولا کر گیا۔ غصے کی شدت سے اس کے گلے کی نسیں تک واضح ہونے لگی۔ زندگی بھر یہاں سے نہیں ہٹوں گا، سمجھی؟ دبے دبے لہجے میں غرایا سن گلاسز کے پیچھے چھپی سرخ آنکھوں میں سرخی کی شدت آج حجاب دیکھی تو کانپ اٹھتی جو اس کے غصے کو بیان کری تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ اپنی ضد میں اٹل دیکھ کہتے ہی رخ موڑ گئی۔ اسے یقین تھا کہ ابراز منائے گا۔ ابراز مناتا کیا، الٹا اس کو حجاب کو قتل کرنے کے در پہ تھا، جو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بغیر کسی القابات سے نوازے خاموشی سے آ گئی۔ یہ زبان صرف میرے سامنے چلتی ہے، اس کا استعمال وہاں کیوں نہیں کرتی جہاں سوال عزت پر آئے؟ تم گری نہیں تھی، اس ذلیل انسان نے ٹانگ آگے کر کے یہ حرکت کی ہے۔ اسے تھپڑ مار کر آؤ ورنہ آج کے عمر بھر اس جگہ سے 1 انچ نہیں لوں گا۔ اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتا ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے بولا۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ 3 لوگ ابراز، تم ایک تھے، میں کیسے؟ حجاب کے لہجے کی کپ کپاٹ سے سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مٹھیاں بھینچے خود پر قابو پاتے اجنبی انداز میں گویا ہوتا اسے دھمکی دے گیا، جائیں اب ورنہ میرا میٹر گھما تو اس کی خیر نہیں، ساتھ میں تم بھی نہیں بچو گے، یہی چھوڑ جاؤں گا۔ آپ کا استعمال وہ تبھی کرتا جب ناراضگی سیریس ہوتی، جیسے تم کرو گے۔ حجاب کی مسکراہٹ نقاب کے پیچھے چھپی تھی جبکہ ناکوں کی چمک ماننی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراز ایسا کبھی نہیں کرے گا، لیکن ابراز نے اسے ایک سخت نظر سے نوازتے کار کا دروازہ کھولا اور منٹوں میں کار ریورس کر کے نکل گئی۔ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ حجاب اسے روک تک نہیں پائی، بس دیکھ رہی تھی۔ ہر بات وہ اسی طرح تنگ کرتا، لیکن آج نہیں۔ بات عزت کی کر گیا، خود کو کیا بیوی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حجاب نے بے اختیار دکھتا سر دبایا۔ مہینوں بعد اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئی، لیکن یہ ہنسی، اس ہنسی نے لمحے میں سارا خوف اڑن چھو کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف قدم بڑھاتی تھی وہ خود ہنسی اس کے پاس ہے۔ چلا گیا؟ بہت افسوس ہوا اور خوشی بھی۔ چلو چھوڑو اسے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے گرد گھومتا، اس کا مذاق اڑاتا
اس کے سامنے آ رکا۔ تب حجاب کی نفرت بھری نگاہ نے پھر سے اس کا میٹر گھما دی۔ پارسائی کا ناٹک کرتی ہوں میرے سامنے؟ تم جیسوں کو اچھے سے جانتا ہوں، نقاب پہن کر بھی یہاں کر ایسے نامحرموں سے ملتی اور مجھے آنکھیں دکھا رہی۔ تم جیسوں کو اچھے سے جانتا ہوں، نقاب پہن کر بھی یہاں کر ایسے نامحرموں سے ملتی اور مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ وہ کون سا شوہر تھا تمہارا؟ تیز دھوپ میں آنکھیں سکڑتے باقاعدہ دھاڑا اٹھا، جیسے حجاب کو کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پڑھنے آتے ہو نا، شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ حجاب جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی چیخ اٹھی۔ سیم اسے غصے میں دے کر اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آیا۔ تم لڑکیاں پڑھ لو کافی ہے، ٹاپ کر لو، مناؤ، جشن ملنا تو عام سا جمشید ہے، کون سا پڑھا لکھا آئے گا تم سے شادی کرنے؟ رہا میرا سوال تو باپ کیوں کماتا ہے؟ اسی کے میں عیش کروں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی طرف جھکتے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حجاب کا غصہ کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابراز پر غصہ تھا، سیم پر غصہ تھا، اس تپتی دھوپ کی شدت کا اثر تھا۔ حجاب کا ہاتھ اٹھا تو اٹھا تھا، لگاتار 3-4 تھپڑ سیم کے گال پر نشان چھوڑ گئے۔ تکبر والی نہیں میں، اعتماد والی میں، کہ میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ You cannot define me. You cannot limit my potential. You cannot limit my dreams. میری جیت بھی ہاری، میری ہار بھی میں اڑاؤں گی اپنا مذاق۔ تو ہوتا کون ہے میرا مذاق اڑانے والا؟ I will make fun of myself. Do you understand? شہادت کی انگلی سے وارن کرتی تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اس کی زبان چلی تو ایک پل کو نہ رکی۔ سانس ابھی تک پھول رہا تھا۔ سیم گال پر ہاتھ رکھے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے باقی دوست منہ کھولے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سیم کا اٹھتا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ اس دفعہ بھی دونوں دوست وہی رہے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں بڑھا۔ اندر جاؤ، حکمی انداز سے حجاب اسے دیکھتی گئی تو اس لیے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ابراز نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سیم کا گلا دبوچا۔ اس سے پہلے کہ اسے مار ڈالتا حجاب کو یہ ہوش آیا۔ ابراز چھوڑو۔ سنا نہیں؟ حجاب کو اس کے غصے سے خوف آ رہا تھا۔ اسے ایک آخری کوشش کی لیکن ابراز کی دھاڑ سے کانپ اٹھی۔ دیکھنا اب اپنے ہیرو کا تماشا، سیم نے کہتے مکہ مارنا چاہا، جسے ابراز سے دوسرے ہاتھ سے بیچ میں ہی روک لیا۔ حجاب کے انتظار میں تھا کہ وہ جائے۔ حجاب اب بغیر دیر کے واپس کینٹین میں چلی گئی۔ ابراز اس کا ہاتھ جھٹکا اور کالر سے پکڑتے گھسیٹے اسے گارڈن ایریا کی طرف بڑھا۔ آتے جاتے لوگ ان دونوں کو عجیب سی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی چھوڑ، وہ چلا رہا تھا لیکن ابراز اسے گھسیٹتے جا رہا تھا۔ گارڈن میں آ کے ابراز نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس کی طرف بڑھا اور پاٹ سے بڑھ کر مٹی ہاتھ میں اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا کالر چھوڑا، زور سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، جسے سیم نے چلا کر منہ کھولا۔ ابراز نے وقت ضائع کے بغیر پوری مٹی اس کے منہ میں ڈالی اور منہ بند کر دیا۔ گھر سے جب اور پڑھنے جاب کرنے کے لیے نکلتی ہے تو پھونک پھونک کر ایک ایک قدم اٹھاتی ہے، کہیں ایک غلط قدم اسے رسوا نہ کرتے۔ جب وہ لوٹے تو اس کے بعد عزت نام کی کوئی چیز ہو۔ اسی طرح جیسا تو نگلنے سے ڈر رہا ہے نا کہ کہیں یہ غلط قدم سے زندگی نہ گوا بیٹھے، اس لیے عورت کی ہی اس کی عزت اس کی زندگی ہے جو سر اٹھا کے چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تم جیسوں کی ویسے نگاہیں جھکا کر چلتی ہے کہ اس کا بھائی نگاہیں اٹھا کر چل سکے، اور تو 2 کوڑی کا ہوس پرست عورت کیا معصوم بچی کو نہیں چھوڑتے؟ خود کی جان عزیز ہے، موت سے ڈر لگتے، لیکن جب دوسرا رسوائی سنبھلے تو تجھے رحم نہیں آتا؟ بول، تیرے باپ کی جاگیر ہے جو تنگ کرتا ہے؟ بھونک کتے، کیوں نہیں بول کرا؟ ابراز نے اس کا منہ دبوچا، چٹان سے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بس یہ چل رہا تھا کہ سیم کا سر دیوار میں دے مارے۔ ابراز نے رگ کے زور سے مکہ اس کی پیٹھ میں مارا، جس سے ساری مٹی منہ سے باہر نکل آئی۔ سیم بری طرح کھانسنے لگا۔ یہ اسے گرانے کے لیے لگاتار 3-4 مکوں سے اس کا جبڑا بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ لوگ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراز نے ایک ٹھوکر سے اسے نوازتے وہی زمین پر پھینکا اور کوٹ کو جھٹکا دے کر کینٹین کی طرف چڑھنے لگا۔ دیکھ لوں گا تجھے، میرا باپ ڈین ہے اس یونیورسٹی کا۔ سیم زمین پر بیٹھا کڑا رہا تھا۔ ابراز کو جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے سے بولا، آخر کو اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ عزت تو رکھنی تھی۔ ابراز کے قدم وہیں رک گئے، چلتا اس کے قریب آیا۔ سیم خوف سے پیچھے اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف جسم کی کپکپاہٹ نے ابراز کو لطف اندوز کیا۔ اول تو میں تیرا سینئر ہوں، پاس آؤٹ ہو چکا ہوں، دوسرا جانتا ہوں کہ تیری 2 کوڑی کی عزت نہیں، ورنہ جب میری بیوی نے لگاتار تھپڑ مارے تب تیرے پالتو کتے تک لڑنے نہیں آئے۔ ابراز نے تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر وار کیا۔ سیم نے نفرت بھری نظر سے ابراز اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ دوسروں کے گھر کی عزت اچھالنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو، کہیں محبت میں عزت کا سودا تو نہیں کرنے آئی۔ ابراز نے ہاتھ کی مٹھی میں اس کا بال جگڑتے چہرے کے قریب کرتے کہا، میری بہن ایسی نہیں۔ سیم کو کہاں گوارا تھا اس الزام؟ محبت اب بکنے لگی ہے تو یہاں کسی کو چھیڑا، وہاں کوئی اور تیری بہن کو اپنا کیا اپنی طرف ہی لوٹتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔ میری طرف دیکھ لو اور حفظ کر لے، یہ بات میری کی نیکی کہ میری کی بدی انہی صورت میرے واپس لوٹ آئیں۔ ابراز نے ایک جھٹکا دے کر اسے کسی کچرے کی طرف دھوپ پھینکا۔ اب اس کے قدم کینٹین کی طرف بڑھے تھے۔ سب سے مشکل مرحلہ حجاب کو بنانا تھا۔ ابراز نے جو کیا بس اس کا مقصد کانفیڈنس دلانا تھا۔ جب حجاب کو اس لڑکے نے گرایا، ابراز ضبط کے کسی مرحلے پر تھا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور حجاب اگر وہ اکیلی ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن ابراز کی موجودگی میں اسے حوصلہ نہ دلایا۔ وہ وہی بت کی مانند کھڑی رہی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ حجاب کو منائے گا،
لیکن حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا، وہ خود ہنسی و آگے گلنے لگی۔ بس کچھ باتیں ذہن میں دیر سے بیٹھتی ہیں۔ حجاب کی مسکراہٹ نے اس کی مسکراہٹ گہری کر دی۔